هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا. میں آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں بھی یہ بات رکھ چکا ہوں کہ حرف آخر قول فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ اختلاف کا ہو جانا، اختلاف ہو گیا ایک کسی مسئلے پہ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف ہو جانے کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ہو گیا اختلاف تو کس کی طرف پلٹا جائے گا؟ دو گروہوں میں، دو فریقین میں، آپ ایک بات کو دین کہتے ہیں، میں اس کو خلاف دین کہتا ہوں، کیسے فیصلہ ہوگا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دیجئے۔ ذہن کے اندر کوئی اشکال، وہم، وسوسہ آ جائے، آپ اگر اس کو لٹا دیں گے اللہ اور رسول کی طرف تو بات ختم۔ آج میں اپنے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیر نبی کے اقوال کو حجت بنایا، غیر نبی کے اقوال کو، افعال کو، تقریر کو، نشست کو، برخاست کو حجت قرار دے دیا، اور ہمارے پہ الزام یہ لگا دیا گیا یہ تو صحابہ کی بات کے قائل نہیں ہیں، یہ صحابہ کے قول کو حجت نہیں مانتے، یہ صحابہ کے عمل کو دلیل نہیں مانتے۔ آئیے آپ کے سامنے مسجد النبوی کا ایک حال رکھتا ہوں تاکہ میرا اور آپ کا، میرے دیوبندی بریلوی بھائی بھی غور کریں، ہمارا آپ کا اختلاف کیا ہے، کس چیز کا تانا؟ آئیے دلیل کے میدان میں بات کیجئے، بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس بات کی طرف آ جائیے۔ مسجد النبوی کے اندر عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا۔ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہیں سے اپنی اصلاح شروع کر دیجئے۔ صحابہ کے مابین اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو حجت نہیں تھے مانتے۔ اگر ایک دوسرے کے قول کو حجت مانتے ہوتے اختلاف کیسا؟ اختلاف کس بات پہ ہوا؟ صحابہ کے دو گروہ ہیں، کہاں پہ ہیں؟ مسجد النبوی کے اندر۔ کس کے سامنے؟ فقیہ شہر کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ مفتی دوراں عبداللہ ابن عباس کے سامنے۔ اختلاف کیا ہو گیا؟ صحابہ کے ایک گروہ نے کہا عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز ہے، صحابہ کے دوسرے گروہ نے کہا عصر کے بعد نفل نماز جائز نہیں ہے۔ جس گروہ نے کہا جائز ہے ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تمہارے پاس اس قول کی کیا دلیل ہے؟ رکیے، اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے حدیث کی کتابیں، ایک جملہ ہدایت کے لیے کافی ہے، یہ ایک جملہ بھی اگر کسی کو سمجھ آ جائے اللہ کی قسم ہدایت مل سکتی ہے۔ جس گروہ نے کہا عصر کے بعد نفل پڑھنے جائز ہیں، ان سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی بات دلیل نہیں ہے، آپ کی بات دلیل نہیں ہے، آپ صحابہ ہیں، آپ بلند درجے کے ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، آپ افضل ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے، لیکن آپ نے بھی جو بات کی ہے اس کی دلیل مانگی جائے گی۔ دوسرے گروہ نے کہا نماز نہیں پڑھی جا سکتی، پہلے گروہ نے کیا کہا کہ آپ کی بات حجت ہے، کہا آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ ثابت ہو گیا کہ صحابہ بھی ایک دوسرے کے مابین اختلاف ہو جانے کے بعد دلیل صحابی کے قول کو نہیں تھے سمجھتے۔ اللہ کی قسم دلیل صحابی کا قول نہیں ہے، صحابی کا عمل نہیں ہے، دلیل مانگی گئی۔ صحابہ کے اس گروہ نے جو جائز سمجھتا تھا کیا کہا؟ ہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دلیل کیا نکلی؟ عمل رسول۔ دلیل کیا ہے؟ صحابہ نے دلیل پیش کی عمل رسول سے۔ دوسرے گروہ سے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عصر کے بعد نفل نماز نہیں ہے۔ دلیل کیا نکلی؟ یہ بات کہ راجے کون سی بات ہے، اس میں سے کون سی بات راجے ہوگی یہ فیصلہ بات کا ہے، لیکن دونوں گروہ دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ ایک عمل رسول پیش کر رہا ہے، ایک قول رسول پیش کر رہا ہے۔ صحابہ کے مابین بھی اختلاف ہو جائے تو دلیل کیا ہے؟ عمل رسول دلیل ہو سکتا ہے، قول رسول دلیل ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ عجیب مسئلہ آن پڑا ہے، ایک قول پیش کرتا ہے، ایک عمل پیش کرتا ہے۔
آج کل کے مفتیان کی طرح، آج کل کے محدثین یا مبلغین کی طرح کہ عبداللہ ابن عباس نے غور کیجئے، وہ ایک ہی حدیث کافی ہے اگر سمجھ آ جائے. کیا یہ کہا یار تم اس کے اوپر عمل کر لو، تم اس کے اوپر عمل کر لو؟ یہ کہا آج معاشرے کے اندر جتنا اسلام کا، شریعت کا، دین کا جنازہ نکالا گیا اس بات کے اوپر، اور یار اس کو ایسے بھی کر لینے دو، ایسے بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے. نہیں، ایک بات درست ہے، ایک بات غلط ہے، ایک بات درست ہے، ایک بات غلط ہے. ایک بات کو چھوڑا جائے گا، ایک بات کو اپنایا جائے گا. جو بات راجح ہوگی اس کو اپنا لیا جائے گا، جو مرجوع ہوگی، جس کے دلائل ہوں گے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ کی قسم آج کل کے مفتی ہوتے تو کہتے یار ان کو ایسے کر لینے دو، ان کو ایسے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے چاروں ہی حق پہ ہیں، چاروں ہی حق پہ. اور یار کسی کو چھیڑو نا، ان کو کر لینے دو. نہیں نہیں، صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں تھا. عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام آزاد کردہ ابو کریب کو کہا جاؤ، مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اور یہ بھی بات سن لیجئے، کس کو سمجھ نہیں آ رہا؟ عبداللہ ابن عباس کو سمجھ نہیں آیا. کیا انہوں نے تعلیم مزید حاصل کرنا، دلیل مانگنا بند کر دی؟ تم یہاں پہ ہمیں درس دیتے ہو، کول امام آ جائے آگے دلیل نہیں مانگنی. یہاں پہ کول صحابہ ہے، عمل صحابہ ہے، صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دلیل مانگی جا رہی ہے. اگر صحابہ سے دلیل مانگی جائے گی، تیرے مولوی سے کیوں نہیں مانگی جائے گی؟ تیرے امام سے کیوں نہیں مانگی جائے گی؟ وجہ بتائیے. ابو قریب کو بھیجا، جاؤ امہات المومنین سے مسئلے کا پتہ کرو، مجھے علم نہیں ہے. کون کہہ رہا؟ عبداللہ ابن عباس. امہات المومنین کے پاس بھیجا گیا، حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، حضرت عائشہ کو ساری تفصیل بتائی. حضرت عائشہ خاموش رہی. کتنی بڑی محدث ہیں، کتنا ان کے پاس دین کا علم ہے، اللہ کی قسم. لیکن ضروری نہیں ہوتا میرے بھائیوں، یہ نقطہ بھی سمجھنے کا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ، ہر حدیث ہر عالم کے پاس موجود ہو. ٹھوکر لگ سکتی ہے، خطا لگ سکتی ہے، معلومات کی کمی ہو سکتی ہے. امی عائشہ کہتی ہیں میں نے سارا مسئلہ سن لیا ہے، میں نے خوب غور و فکر کر لیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن میں تمہیں کہتی ہوں ام سلمہ کے پاس جاؤ، شاید اس کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہو. اعتراف کر لیا، نہیں پتا. کسی مسئلے کا علم نہ ہونا یہ کم علمی کی دلیل نہیں ہے. ام سلمہ کے پاس ابو قریب گئے، ساری داستان رکھی. ام سلمہ مسکرانا شروع ہو گئی. کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، انہوں نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی، اور یہ ان کا معمول تھا، وہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ام سلمہ کہتی ہے میں نے پوچھا آپ تو لوگوں کو منع کرتے ہیں عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے، آپ خود پڑھتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن ایسا ہوا تھا، کوئی کیس آ گیا میرے پاس، میں نے ظہر کے بعد 2 رکعت نہیں تھی پڑھی، میں نے ظہر کے بعد 2 رکعت نہیں تھی پڑھی. معاملہ لمبا چلتا گیا، عصر کی نماز ہو گئی، میری وہ 2 رکعتیں رہ گئیں. اب میں گھر آیا تو میں نے کہا میں ان کی قضا کو ادا کروں. میں نے وہ 2 رکعتوں کو ادا کیا. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، میں جس نیکی کے کام کو شروع کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، میں جس نیکی کے کام کو شروع کر دیتا ہوں پھر میں کوشش کرتا ہوں مرتے دم تک اس کو قائم رکھوں. ایک دن تو 2 رکعت قضا ہوئی تھی، لیکن جب اس وقت میں اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا تو میں نے ارادہ کیا اب ساری زندگی یہ 2 رکعت پڑھا کروں گا. ام سلمہ نے کہا اگر کسی دن ہماری ظہر کی 2 رکعتیں رہ جائیں کیا ہم بھی پڑھ لیا کریں عصر کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ ہے. ابو قریب سارا مسئلہ سمجھ کے واپس آ رہے. ابو قریب کون ہے؟ ایک غلام ہے. کون؟ آزاد کردہ. کون انتظار کر رہا ہے؟ صحابہ کی 2 عظیم جماعتیں ایک غلام کا انتظار کر رہی ہیں. کس وجہ سے؟ غلام کی قدر و منزلت کی وجہ سے نہیں، غلام جو علم لے کے آ رہا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے، غلام جو حدیث لے کے آ رہا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ کی قسم صحابہ ایک غلام کے انتظار میں بیٹھے، آ کے کیا مسئلہ بیان کرتا ہے. ابو قریب آئے، ساری سٹوری سنائی اور کہا ام سلمہ نے یہ فیصلہ لاگو کر دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ تھا، آپ سے پوچھ لیا گیا ہے، اس لیے عصر کے بعد 2 رکعتیں نفل نہیں آ سکتی.
جو صحابہ تھے ضد پہ اڑ گئے. کہا نہیں نہیں، ادھر فرمانے رسول سنا کس سے؟ ایک غلام سے سنا. لوگوں ایک غلام سے حدیث رسول ایک بچہ لے کے آ جائے، ایک ان پڑھ لے کے آ جائے، ایک عالم لے کے آ جائے، ایک جاہل لے کے آ جائے. صحابہ کے طریقے کو اپنا لو. ایک غلام حدیث لے کے آ رہا ہے جو صحابہ جن کا موقف تھا کہ عصر کے بعد ہم نے خود دیکھا ہے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے، کہنے لگے ہم رجوع کرتے ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم اپنے موقف سے رجوع کرتے ہیں. کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور